اسی لیے ہم کہتے ہیں اوصاف الہی کی دنیا میں بلند ترین مثالیں، اگر اللہ کے اوصاف کو انسانی جسم میں دیکھنا چاہو، جیسا کہ میں عرض کیا کرتی ہوں کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے مثل ہے، مثل نہیں ہے۔ مثل اور مثل میں فرق ہے۔ مثل صفات میں ہوتی ہے اور مثل ذات میں ہوتی ہے۔ تو انسان کی مثل ہو سکتی ہے لیکن خدا کی مثل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ذات واجب ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات یکتا ہے، یگانہ ہے، معبود یکتا ہے، تو اس کی مثل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب مقام دعا میں بھی آؤ تو بار بار تمہیں جو یہ ریمائنڈر دیا جاتا ہے، بار بار یاد دلایا جاتا ہے، خدا کو پکارو تو لیس الذی لیس کمثلہ شیء الذی لیس کمثلہ شیء یا من لیس یا من لا شبیہ لہ یا من لا نظیر لہ، اے وہ خدا جس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی اس ایسا نہیں، لا مثل لہ لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی چیز اس کے جیسی نہیں، مشابہ نہیں، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ انسانوں کی طرح اس کی ذات کے تقاضے نہیں، وہ سبحان ہے، وہ منزہ ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ اجلا ہے، وہ مبرہ ہے، وہ ذات ہے۔ یا من ہوا بالمنظر الاعلیٰ، جو ایک بلند مقام سے ساری کائنات کو دیکھ رہا۔ مراد یہ نہیں کہ وہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، مراد یہ تشبیہات ہیں، مراد یہ ہے کہ جب انسان، چونکہ ہم محسوسات کے محدود دائروں میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں مثالیں محسوسات سے چاہیے۔ ہم ماورائے محسوسات حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہم ماورائے عقل محسوسات تک پہنچنے کی صلاحیت، ماورائے عقل حقائق تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آ سکے، حواس پنجگانہ جس کو دریافت کر سکیں، تو ہم محسوسات کے دائروں میں رہنے والے افراد ہیں۔ اس لیے جب ہمیں مثال دی جائے گی تو کلم بالناس علی قدر عقولہم کے نسخے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ لوگوں سے گفتگو کرو، مخاطب ہو، تکلم کرو ان کے فہم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق، تو جس طرح ان کو سمجھ آئے۔ تو یا من ہوا بالمنظر الاعلی، ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم بلند مقام سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اور کیا آپ نے، جب جہاز زمین سے اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پورا علاقہ دکھائی دینے لگتا ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بلندی سے جو دیکھے، مراد یہ والی بلندی خالق کے لیے یہ بلندی نہیں کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ گیا، جیسا کہ بعض احمق مسلمانوں کا نظریہ ہے، وہ خدا سے گلے بھی مل لیتے ہیں۔ تو خدا اللہ نور السماوات والارض، وہ کوئی جسم نہیں۔ یا من ہوا بالمنظر الاعلی، یعنی کیا بلند مقام سے نہیں دیکھتا، مقصد یہ ہے کہ تو کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کوئی بلند مقام سے دیکھے تو کوئی چیز اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو۔ یا سمیع یا بصیر، جسے دیکھنے کے لیے نہ کان کی ضرورت، سننے کے لیے نہ کان کی ضرورت ہے، نہ آواز کی ضرورت ہے، جسے دیکھنے کے لیے نہ آنکھ کی ضرورت ہے، نہ باہر کی روشنی کی ضرورت ہے اور نہ منظر کی ضرورت ہے، وہ بغیر اس کے یا سمیع ہو یا بصیر۔ تو خالق کائنات کو ان القابات سے پکارو، تو یا من لا مثل لہ، یا من لا نظیر لہ، یا من لا شبیہ لہ، نہ تیری کوئی شبیہ ہے، نہ مثل ہے، نہ نظیر ہے۔ تو ذات میں تو مثل نہیں، نظیر نہیں، شبیہ نہیں، لیکن صفات میں مثل ہے، صفات میں مثل ہوتی ہے۔ جب ذات کا تذکرہ آیا تو کہا اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی شبیہ نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز مطلق ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، وہ انسانی رشتوں کی بندشوں سے آزاد ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کا کوئی لائف پارٹنر ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لیکن جب صفات کی بات آئی تو کہا للہ المثل الاعلی،
وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، زمین پر صفات الہی کی، اوصاف خداوندی کی، اخلاق الہیہ کی کامل ترین اور بلند و بالا ترین مثالیں موجود ہیں۔ اور وہ مثالیں کون ہیں؟ وہ مظاہر صفات الہی، عطرت طاہرہ پیغمبر گرامی اسلام، وہ کبھی ان کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ بل ہی اعظم، ان کان الحسن شخصا لکان علی بل هو اعظم، وہ کبھی علی ہے۔ پوری کائنات کا حسن اگر پیکر واحد میں سمیٹ دیا جائے تو علی معرض وجود میں آتے ہیں، اور پھر سرکار فرماتے بل هو اعظم، کائنات کا حسن کم ہے، مختصر ہے، ناچیز ہے، بے وقت ہے علی کی ایک صفت کمال کے سامنے۔ علی عظیم تر ہے۔ لو کانت الحسن شخصا لکانت فاطمہ، اگر ساری کائنات کے اوصاف حمیدہ، فضائل رشیدہ، صفات حسی، صفات اعلیٰ کو ایک پیکر واحد میں یکجا کر دیا جائے تو فاطمہ ہمارے سے وجود میں آتی ہے۔ بل ہی اعظم، بلکہ میری بیٹی کے صفات عظیم ہیں، بلند ہیں، بالا تر ہیں، کائنات کا حسن کم ہے، کائنات کی رعنائیاں، زیبائیاں حسن مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کا۔ تو عرض کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ قرآن اگر ہمارے گھروں میں آپ کو نسخے کی صورت میں دکھائی دے تو وہ قرآن کی کتابی شکل ہے، کتبی شکل ہے، اور اگر جسم کی شکل میں دکھائی دے، اب افراد کی شکل میں دکھائی دے، اہل بیت کی صورت میں دکھائی دے تو وہ قرآن کی ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن۔ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، ظاہرہ حکم و باطنہ علم۔ اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن۔ اے میرے امتی، اے میرے کلمہ گو، جب تو طوفان بلا میں گر جائے اور کسی طرف سے چھٹکارے کی، رہائی کی تجھے کوئی سبیل دکھائی نہ دے، کوئی تدبیر دکھائی نہ دے، فعلیکم بالقرآن، قرآن کی پناہ گاہ میں آ جاؤ، اہل بیت کی پناہ گاہ عافیت میں آ جاؤ، قرآن ناطق کی پناہ میں آ جاؤ، اور وہ مفاہیم، وہ تعلیمات جو قرآن صامت نے بیان کیے، جو کتابی شکل میں تمہارے گھر میں موجود ہیں، اگر ان تعلیمات میں الجھ کر رہ جاؤ